الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات عظیم و احتشام، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان فقید المثال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ، چاہت و محبت کے ساتھ، عقیدت و احترام کے تقاضوں کو جہاں تک ممکن تھا پورا کرتے ہوئے بزم غلامان رضا اہلیان گاؤں 20 جیلی بڑا خوبصورت انتظام سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہم حاضر ہے۔ خصوصی کاوش از اہتمام جناب حافظ القاری محمد زمان فریدی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، میرے بڑے درینہ کرم فرما ثناخان رسول اندلیب چمنستان مدینہ محترم جناب نو بہار علی چشتی صاحب، ان کے حکم سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ چند کلمات بولنے کا، لب کشائی کا موقع نصیب ہوا۔ خدا ان کی عمر دراز فرمائے، اور یہ عظیم الشان محفل میں جن احباب نے عمرہ پیکج دیا ہے، جناب مار محمد رضا کاشف جٹ اٹھوال صاحب جرمنی سے ہے، جناب حاجی مار رضا کاشف صاحب، مار جاوید اقبال ایڈوکیٹ صاحب، جناب محترم مار شفقات صاحب، جناب حاجی مار ہمیش صاحب، دیگر جتنے بھی احباب اس محفل میں جس حوالے سے بھی حصہ ڈالا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور خدا یہ حاضری اپنی شہنشاہ بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنے۔ سٹیج پہ مقتدر ہستیاں جلوہ فگن ہیں، زینت القرآ، نجم القرآ، بلکہ کہوں کہ حجت القرآ بجا ہوگا۔ فیصل آباد سے تشریف لائے عزت مآب جناب قاری محمد سلیم معینی صاحب، بڑا درینہ واسطہ تعلق ہے ان سے۔ جتنے احباب جلوہ فگن ہیں، میں ایک بار پھر 1000 بار خوش آمدید کہتا ہوا، آپ کا ممنون و مشکور۔ جناب محمد شہباز چشتی صاحب مجھ سے قبل نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، خوبصورت لہجہ، انتخاب کمال کا، آواز بلند و بالا، میں تو گھبرا گیا کہ اب یہاں بنے گا کیا۔ میں اتنی نہ تو لمبی چوڑی نقابت کرتا ہوں، نہ مجھے ہاتھ کھڑے کروانے آتے ہیں، اور نہ اتنے نعرے لگوانے آتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ قاری صاحب اور نو بہار صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے من کے تار کو نہ چھیڑ سکا، میں نے ہاتھوں کو چھیڑ کے کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی جملہ آپ کے من تک پہنچ جائے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، میرے لیے یہ معراج سے کم نہیں ہوگا۔ ایک میں اپنی مجبوری میں نے پہلے بتا دی، اگر آپ توجہ سے سنیں گے ہم ایک دوسرے کا لطف اٹھا پائیں گے۔ اگر آپ کے ذہن اور دماغ اور دل اور آپ کے کان وہ اونچی آواز کے اگر سریلا پن آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں تو پھر کچھ دیر آپ ہمیں برداشت کریں گے۔ ہم مہمان ہیں آپ کے، آپ میزبان ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ ہم ایک دوسرے کا یہ رشتہ انشاءاللہ حضور کی نسبت سے قائم رہے گا۔ محتشم میں آج کی اس عظیم الشان
محفل میلاد مصطفیٰ کا آغاز ہو چکا، ایک بار پھر سماعتوں کا ذائقہ بدلتا ہوا اس کلام کی تلاوت کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ یقیناً جو کلام کلام خدا ہے اور بعض زبان مصطفیٰ ہے۔ تھوڑی سی آپ بین کھولیں گے اور ایکو اس سے زیادہ نہیں چلائیں گے۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں جناب عزت مآب جناب حافظ القاری محمد زمان فریدی صاحب تشریف لائے۔ ایک مسئلہ پرابلم پیش آ رہی ہے، سامنے کوئی بڑے آدمی بیٹھے ہونا سمجھنے والے بات کو مزہ اور ہوتا ہے، بچے چونکہ بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ابھی سے تھوڑی سی گنجائش نکال لینا تو یہ ہم پوری محفل میں ڈسٹربنگ کا شکار سے بچے تھوڑا سا گنجائش نکال۔ باب میں شاید کوئی ان کی ذات سے واقف ہو، سید منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دسکا شریف کے تھے، کافی ہمارا ان سے محفل کے حوالے سے رابطہ رہا۔ انہوں نے ایک دن ایک بات کی، کہنے لگے سیدی صاحب کہ بات یہ ہے کہ بچوں کو محفل میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ میں بڑا پریشان کہ بچوں کو کیوں نہیں آنا چاہیے۔ اگلا جملہ جو انہوں نے کہا نا وہ بڑا قابل توجہ تھا، انہوں نے کہا کہ آنا نہیں چاہیے، ان کو باقاعدہ لانا چاہیے۔ آنا اور ہوتا ہے، باقاعدہ لانا اور ہوتا ہے۔ جب آپ بچے کو وضو کروائیں گے، کپڑے تبدیل کرائیں گے، سر پہ ٹوپی رکھیں گے، بیٹا پوچھے گا بابا کہاں جانا ہے، پھر سینہ چوڑا کر کے کہیں گے بیٹا وہاں جانا جہاں میرے نبی کی محفل سجی ہے۔ تو باپ کے پاس جب بچہ بیٹھا ہوگا تو شرارتیں نہیں کرے گا۔ اب بچے آ جاتے ہیں، باپ گھروں میں نمائندگی کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال آپ جب بھی حضور کے محفل میں آئیں، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ میرے حضور کی محفل ہے۔ ہمیں ادراک ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں معرفت ہو جائے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ قسم باخدا یہ آنکھ ہے کہ جھپکنا بھول جائے، دل ہے کہ دھڑکنا بھول جائے، سانس ہے کہ چلنا بند ہو جائے، ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ کم از کم سر پہ ٹوپی کپڑا لے کے باوضو ہو کے حضور کی بارگاہ میں ہمیں آنا چاہیے۔ آئیے میں حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پیش کیے دیتا ہوں اور اپنے محبوب قاری قرآن کو دعوت محبت دے رہا ہوں۔ مجھے بالکل نہیں پتا، اتفاق کافی 2-3 سال پہلے بھائی نو بہار کے گھر میں ہوا تھا، میں بالکل واقف نہیں ہوں آپ کے مزاج سے، آپ کی سماعتوں سے، آپ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتا میں کیا پڑھتا ہوں کیا نہیں پڑھتا ہوں۔ ابھی حضرت نے ان کے دولت خانے پہ بیٹھے انہوں نے کہا ابھی کافی دیر ہم نے آستان عالیہ فرید پور شریف آپ کو سنا تھا۔ بہرحال وہ پرانی باتیں ہوں گی، اب نیا کیا ماحول ہے کیا نہیں ہے، آئیے کچھ دیر آپ مجھے برداشت کیجئے گا۔ تکرار کسی بات میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن اہل ادب لوگ احباب جانتے ہیں کہ جب کسی کلام میں ردیف کافی کی تکرار ہو جائے تو پھر اس کا حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو میں چند شعر ابھی اتفاقاً ذہن میں آگئے ہیں، حمد کے ہیں، چلیے میں مجھ سے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں۔ سٹیج والے جلوہ فکن ہے، میں خصوصی توجہ میں عرض کر رہا ہوں، قبلہ شہباز چشتی صاحب سنیے گا کہ ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب۔ ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب، اور نام سرکار سب سے بڑا ہے۔ نام سرکار سب سے بڑا ہے، باد رب باد رب باد رب۔ اعتراف گناہ اور اعتماد کرم، جو اردو لکھنا جانتے ہیں نا ذرا کان دھریں گے جملوں کی طرف، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعتراف گناہ اور اعتماد کرم پیش رب
پیش رب پیش رب، اور پیش رب ہوں بحرف ثنا، میں پیش رب ہوں بحرف ثنا، با ادب با ادب با ادب، پیش رب ہوں بحرف ثنا، با ادب با ادب با ادب۔ آپ نے محفل سجائی، بہت شکریہ، آپ نے محفل سجائی، صلہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ محفل مصطفیٰ کا یہی ایک صلہ، یہی ایک صلہ، محفل مصطفیٰ کا یہی ایک صلہ، قرب رب قرب رب قرب رب، محفل مصطفیٰ کا یہی ایک صلہ، قرب رب قرب رب قرب رب۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی کرتا ہوں، اور آپ سمجھیں کہ یہ بھی میری ہے تو سبحان اللہ کہہ دینا، اللہ خوش رکھے۔ آخری شعر ہے کہ مجھ سے آسی پہ ان کا اتنا کرم، مجھ سے آسی پہ ان کا اتنا کرم، بس فضل رب فضل رب فضل رب، ایک ہی کام ہے روز و شب، ہم دے رب ہم دے رب ہم دے رب۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے اتنی مشکل حمد بڑے ذوق سے محبت سے سنی، آپ کے ممنون و مشکور نہیں، مقروض ہوں آپ کی محبتوں کا۔ بس ایک آخری شعر اور سنیں، میں قبلہ قاری صاحب کا اعلان کر رہا ہوں۔ پنجابی کا شعر ہے، سردار صاحب کی ربائی ہے، کہتے ہیں کہ ایک کلام قرآن خدا بندی، ایک کلام قرآن خدا بندی، آیا نبی تے اگو کونین پڑھیا، آیا نبی تے، قبلہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر سنیے گا، آیا نبی تے اگو کونین پڑھیا، کسے ممبر مسلے سٹے جتے، کسے نال سکون آرام پڑھیا، انو عاشقاں صادقہ نال صدقے، کسے دن پڑھیا کسے رین پڑھیا، انج نہیں پڑھیا کسے سردار سائیاں، جویں نیزے تے سکی حسین پڑھیا، انج نہیں پڑھیا کسے سردار سائیاں، انج نہیں پڑھیا کسے سردار سائیاں، جویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا۔ اس کلام کی تلاوت کرنے کے لیے میرے محبوب عظیم زینت القرا نجم القرا، پہلے کہہ چکا کہ کہوں کہ حجت القرا بجا ہے، میں اس اہتمام جناب محترم قاری محمد سلیم موئینی صاحب سے ملتمس ہوں، قبلہ تشریف لائیے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر لحن داؤدی کے فیضان سے مستفید فرمائیے گا۔ جناب قاری محمد سلیم موئینی صاحب، خوب آپ نے پڑھایا، اللہ خوش رکھے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔